پروگرام نیوز واچ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ایسے وقت میں جب پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھرپور تعاون کر رہا ہے، پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI کے خلاف بھرپور طریقے سے گمراہ کن پروپیگنڈا کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ ISI اب بھی طالبان کو پناہ گاہیں فراہم کر رہی ہے، تربیت فراہم کر رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ بھرپور طریقے سے ان کے اس بیان کو اور اس رپورٹ کو پاکستانی افواج کے ترجمان اور پاکستانی حکومت نے گمراہ کن قرار دیا ہے اور اسے یکسر مسترد کر دیا ہے. پاکستان کی بھرپور قربانیاں ہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں. اگر ہم سال 2010 کے پہلے 5 ماہ کا جائزہ لیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دہشت گردوں کے سیکورٹی فورسز پر 183 حملے ہوئے، اس میں 129 اہلکار شہید ہوئے اور 15 عام افراد اس میں جاں بحق ہوئے. 1 جنوری 2010 تک جو مجموعی واقعات ہوئے ہیں اس کے مطابق دہشت گردی کے 1062 واقعات ہوئے، جس میں سیکورٹی اہلکار 270 شہید ہوئے، عام شہری اس میں 647 جاں بحق ہوئے، جبکہ اس دوران خود کش حملوں کی تعداد 28 ہے. جو سیکورٹی فورسز کے اہلکار شہید ہوئے وہ 68 تھے، جاں بحق عام شہریوں کی تعداد 313 ہے. اس دوران حساس اداروں کے دفاتر پر بھی حملے کیے گئے. اس میں ISI لاہور، ISI پشاور اور ISI ملتان کے دفاتر پر حملے کیے گئے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم امریکی افواج اور اتحادی افواج کی حکمت عملی کا ذکر کریں افغانستان کے اندر، تو افغانستان میں جو امریکی اور اتحادی افواج کی اموات ہیں 2002 سے 2010 تک، اس میں امریکہ کے 1020، برطانیہ کے 293، کینیڈا کے 146، آسٹریلیا کے 13، ڈنمارک کے 31، ہالینڈ کے 24، فرانس کے 43 اور جرمنی کے 44 فوجی مارے گئے ہیں. 2001 سے جون 2010 تک کل 1725 اتحادی فوجی مارے جا چکے ہیں. 2001 سے 2006 تک زیادہ امریکی مارے گئے، جبکہ 2006 سے 2010 تک زیادہ برطانوی اور کینیڈین فوجی مرے. وجوہات یہ تھیں کہ ہلمند اور قندہار میں ان کو فرنٹ لائن بنایا گیا. برطانوی فوج کے سابق سربراہ رچرڈ ڈانٹ نے ایک برطانوی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ جلد از جلد امریکہ اور برطانوی افواج کو افغانستان سے نکلنا ہوگا اور افغانستان کے حوالے کرنا ہوگا وہاں کی سیکورٹی کی سچویشن. انہوں نے کیا کہا یہ آپ کو سنواتے ہیں. Well, he's got the chance with David Cameron to be the politicians that are in charge now. And I think they understand that this is a really important issue. And it's no surprise at all, I think, that William Hague has gone to the United States this morning and top of the agenda is Afghanistan. I mean, it's absolutely right that our government, the United States government, talks about these things and we're all absolutely clear that A, this is important, B, it's got to be done well, and let's get on with it as quickly as we can, remembering that, of course, on the military side, the big key is to build up the Afghan National Security Forces so they can progressively take over security of their own country. After all, it is their country, not ours. We don't want to be there a moment longer than we have to be there. سینئر امریکی صحافی جیریمی اسکیل بھی کچھ اسی طرح کے جذبات رکھتے ہیں. انہوں نے ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، What we are doing in Afghanistan right now is making us less safe as a country because we are giving an incentive to people to want to kill Americans. That is a big part of what's happening in Afghanistan right now. Every time the U.S. bombs an area of Afghanistan like Farah province and they kill a family of 13, all members of the same family, every time the drone strikes go after civilians in Pakistan when they say that they're going for high-value targets, we are giving people a motive to want to come and attack the United States. افغانستان کی ہی صورتحال پر ہم بات کریں گے. اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے اسلام آباد اسٹوڈیوز میں افغان امور کے ماہر اور سینئر صحافی جناب سمیع یوسفزئی نے. بہت بہت شکریہ سمیع یوسفزئی. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ حامد کرزئی نے وزیر داخلہ کو برطرف کر دیا، جو نیشنل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر تھے ان کو بھی برطرف کر دیا. ان فیصلوں کی کتنی اہمیت ہے آپ کے نظر میں؟ یہ برطرفیہ اس وقت سامنے لائی جب 2 تاریخ کو کابل میں پیس جرگہ ہو رہا تھا اور وہاں پر راکٹ مارے گئی اور ایک خودکش پکڑا گیا. اس کے بعد کرزئی صاحب جب اپنے پیلس پہنچ گئی تو وہاں سے انہوں نے اپنے انٹیریئر منسٹر اور امر اللہ صالح جو کہ احمد شاہ مسعود کا ایک قریبی ساتھی اور افغان انٹیلیجنس کے سربراہ تھے، ان کو کہا کہ میں نے آپ کے اوپر اور انٹیریئر منسٹر کے اوپر اپنا ٹرسٹ کھو دیا ہے اور یہ شوڈ ریزائن. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی اور یہ دونوں بندے، ایک امر اللہ صالح کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ سب سے پہلے انڈیا کے بہت نزدیک تھے، اس کے بعد امریکن CIA کے ساتھ ان کا بڑے قریبی روابط تھے اور شاید وہ سمجھتے تھے کہ اگر اس کو فائر کیا جا رہا ہے تو ایٹ لیسٹ وہ کرزئی صاحب امریکن سے کنسلٹ کریں گے. اس کے علاوہ جو حنیف اتمر صاحب ہے جو کہ انٹیریئر منسٹر ہے اور جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ افغانستان میں
گزشتہ 8 سالوں میں سب سے بہترین کارکردگی دکھانے والے منسٹر تھے، اور ان کے برطانیہ کے بہت حمایت حاصل ہے، ان کے پاس برٹش نیشنلٹی بھی ہے، ان کو بھی ہٹا دیا گیا۔ تو ایک قسم کے ہٹانے سے انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی ایک قسم کے کرزئی صاحب کی شخصیت اور ان کی حکومت کو سمجھنے میں ایک قسم کے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن بہرحال ایک بہت بڑی اہمیت کے حامل تھے۔ اور بتایا جاتا ہے کہ کرزئی صاحب چونکہ ریکانسلیشن یا طالبان کے ساتھ مذاکرات کی بات کر رہے تھے، تو اس میں سب سے بڑا جو رکاوٹ تھا یہی شمالی اتحاد کے امر اللہ صالح صاحب تھا، جو کہ بتایا جاتا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں بے گناہ لوگوں کو، پشتونوں کو پکڑ کر طالبان کے نام پر افغان انٹیلیجنس کے ٹارچر میں سل کر دیتے، اس کو ٹارچر کر دیتے تھے، اس کے بعد بڑی رقم کے عوض ان کو رہا کر دیتے۔ اور کرزئی صاحب نے اسی جرگے میں کہا تھا کہ ان لوگوں کو، جو لوگ پکڑی گئی ہے، ان کو کیسز کو دوبارہ ریویو کرنی ہے، ان کو رہا کرنی ہے، اور اپنی استعفا کے بعد بالفور امر اللہ صالح نے کرزئی صاحب پر الزامات شروع کر دیے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ وہ شاید وہ پاکستان کی طرف جا رہی ہے اور میں طالبان کو پکڑنا چھوڑ نہیں سکتے۔ تو میرے خیال میں اب ایک لگتا ہے کہ کرزئی صاحب کو فائر کرنے میں تو آسانی تھے، لیکن اب ان کے ایک مزاحمت ہو رہی ہے شمالی اتحاد کی طرف سے۔ شمالی اتحاد کا جو اس وقت مارشل فہیم صاحب، اچھا سمی یہ ابھی بالکل تازہ ترین خبر آپ کو میں دے دوں کہ جنرل ڈیوڈ پیٹریس نے ایک بریفنگ میں کہا ہے واشنگٹن میں کہ 11 جولائی 2011 ہے، اس میں افغانستان سے انخلا کا جو امریکہ نے فیصلہ کیا تھا یا جو باتیں سامنے آ رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ اس وقت کے حالات پر منحصر ہوگا، اور سینیٹر مکین کہتے ہیں کہ کسی بھی صورت امریکہ وہاں سے نہیں بھاگ رہا۔ اس وقت امریکہ اور اتحادی افواج کے لیے تو بڑی مشکلات ہیں، خصوصی طور پر یہ جو مئی جون کا مہینہ ہے اس میں تو کافی نقصان ہو چکا ہے ان کا۔ نہیں، نقصانات تو مسلسل ہو رہی ہے، ان کے کیجولیٹیز کی تعداد مسلسل بڑھ رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ اس طرح صورتحال میں وہ تو افغانستان ترک نہیں کر سکتے، وہاں پر نہیں کر سکتے۔ خود افغان عوام کے لیے وہاں پر امریکن کا آنا ایک غلطی تھا، اور اسی حالت میں وہاں سے نکلنا بھی ایک اور غلطی ہوں گے، ایک اور مشکلات ہوں گے افغانیوں کے لیے۔ اس لیے اگر امریکن نکل جائے افغانستان سے تو بالفور افغانستان کا ایک اور سول وار شروع ہوگا طالبان اور شمالی اتحاد اور اس وقت جو کرزئی صاحب کے جو پولیس ہے اور آرمی ہے ان کے درمیان۔ تو لوگ، افغانستان کے لوگ اب وہ بھی امریکن سے کہتے ہیں کہ اس وقت اگر آپ افغانستان سے نکل رہے ہیں تو ہمیں ایک بہت بڑی مصیبت میں ڈال رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس وقت بھی کچھ لڑائی چل رہی ہے، لیکن لڑائی کے ساتھ ایک سسٹم بھی ہے جو کہ کمزور ہے، کچھ پروگریس بھی ہو رہی ہے، کچھ کنسٹرکشن کے کام بھی ہو رہی ہے، اگرچہ وہ بڑی محدود ہو رہے ہیں، لیکن پھر لوگوں کا خیال ہے کہ یہ سول وار سے طالبان، شمالی اتحاد اور کرزئی صاحب درمیان اگر امریکہ نکل جاتا ہے، ایک لڑائی ہوگی، تو اس سے تو یہ بہتر ہے کہ موجودہ صورتحال میں لڑائی بھی ہوں گے، جنگ بھی ہوں گے، اس کے علاوہ کچھ پروگریس بھی ہوں گے۔ اچھا سمی یہ ایک بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ $1 ٹریلین کے جو ذخائر دریافت ہوئے ہیں کہ افغانستان کے اندر کوبالٹ بھی ہے، کاپر بھی ہے، گولڈ بھی ہے، لیتھیم کا سعودی عرب اس کو کہا گیا ہے۔ یہ جو ایک نئی پیش رفت ہوئی ہے، اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ ان کو دریافت کرنا تو بہت دور کی بات ہے، لیکن اس سے جو عالمی کمیونٹی ہے اس کے انٹرسٹ کتنے بڑھیں گے افغانستان کے اندر؟ ظاہر بات ہے کہ $1 ٹریلین کے افغانستان کے اندر اگر منرلز ہو، اگر دوسرے نیشنل ریسورسز ہو، تو اس پہ تو ایک ان جو ممالک ہیں ان کا ایک انٹرسٹ ہوں گے، ان کی اپنی کمپنیز ہے وہاں پر کام کرے۔ اس وقت بھی ایک کاپر کا ایک بہت بڑا مائن ہے کابل کے نزدیک جو چائنیز نے لیا ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ اب اس کے اوپر شاید کچھ ممالک نے کہا تھا کہ چائنا کا آرمی افغانستان میں نہیں ہے، لیکن اس کا وہاں کا بزنس ڈیل وہ کرے۔ ظاہر بات ہے اس کا ایک چیز تو طالبان کو بھی ہوگا۔ ابھی کل ہی میں اسی موضوع پر کسی طالبان سے بات کر رہا تھا کہ افغانستان میں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ خداوند کا ایک خزانہ ہے ہمارے لیے، اگر مستقبل میں ہم برسر اقتدار آ جائے تو یہی خزانے جو ہے نا، جو زیر زمین ہے، وہ ہمیں امریکہ کی طرف ہاتھ بڑھنے نہیں دیں گے۔ تو میرے خیال میں اس سے امریکن بھی انٹرسٹ ہوں گے، ویسٹ کے انٹرسٹ بھی ہوں گے، ظاہر طالبان بھی اور افغان بھی اس میں انٹرسٹ لیتے ہیں کہ شاید مستقبل میں ان کے لیے ایک بڑی ایسٹ ثابت ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ سمی یوسف زئی، تفصیل سے ہمیں بتا رہے تھے کہ افغانستان کی کیا صورتحال ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ظاہر ہے کہ اتحادی افواج اور امریکہ کے لیے مشکلات تو پیدا ہو رہی ہیں، لیکن بہرحال ان کا یہ کہنا تھا کہ امریکہ جولائی 2011 میں اگر وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ وہاں سے انخلا کرتا ہے تو بہرحال اس کا جو انخلا ہوگا وہ اس طرح سے نہیں ہوگا جس طرح کے سمجھا جا رہا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مختلف علاقوں میں، خصوصی طور پر قندھار آپریشن سے پہلے
جس طرح کے حالات پیدا ہو رہے ہیں وہ یقیناً امریکہ اور اتحادی افواج کے لیے باعث تشویش ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وزیر داخلہ کو برطرف کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو افغان نیشنل انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کے ڈائریکٹر کو بھی برطرف کر دیا، جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ حامد کرزئی اب پاکستان کے ساتھ بہتر تعلقات چاہتے ہیں، اور یہ ایک اشارہ ہے کہ جو بھی لوگ پاکستان کے ساتھ افغانستان کے تعلقات میں رکاوٹ بن رہے ہیں، حامد کرزئی شاید یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ رکاوٹیں ختم کر دی جائیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ نیوز واچ سے جاوید اقبال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔